الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حکم صبر کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یقینی سی بات ہے کہ جب حکم ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور صبر اسی وقت ہو سکے گا جب صبر کی مکمل طور پر شناخت اور پہچان ہوگی۔ تو وہی میں آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے عرض کر رہا تھا کہ صبر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ لغوی معنی تو ہے کہ روکنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے، اور شرعی تعریف میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم چاروں اس کی قسموں کے بارے میں اچھی طرح جان لیں، تو پھر ہمیں صبر کی تعریف سمجھنے میں بہت ہی آسانی محسوس ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں پر صبر۔ نمبر 2، مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر۔ نمبر 3، عبادات پر صبر۔ نمبر 4، گناہوں سے پرہیز پر صبر۔ اور تھوڑا سا ان کا جو انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا وہ مختصراً دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو خوش دلی سے فیس کرے، دل میں اور زبان پر بالکل شکوہ نہ آئے، تو یہ ہے ان آنے والی مصیبتوں پر صبر۔ دوسرا ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے زبان اور قلب کو شکوے سے محفوظ رکھے، حتی الامکان خوش دلی کے ساتھ اس کو فیس کرے، اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روکے، بدلہ نہ لے۔ بدلہ لے لیا چاہے آنکھ کے ذریعے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، تو پھر وہ صبر کے منافی ہے، صبر کے خلاف ہے، پھر ثواب کہاں ملے گا۔ تیسرا ہے عبادات پر صبر۔ وہ عبادات چاہے بدنی ہوں جیسے نماز روزہ، یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ، فطرہ، حج وغیرہ، کہ حج تو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے۔ ان سب کی ادائیگی میں بالکل خوش دلی کو ملحوظ رکھنا، فرحت قلب کے ساتھ ادا کرنا، تنگ دلی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پھر ان کے بارے میں معاذ اللہ کوئی زبان یا قلب پہ شکوہ بیدار نہ ہو، اور جس طریقے سے شریعت نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا، جو شرائط ہیں، قیودات ہیں، جو شریعت کے تقاضے ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھنا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عبادات پر صبر کہلائے گا۔ اور چوتھے کے بارے میں ہم کلام پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کر رہے تھے کہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ ہیں، ظاہری باطنی ہیں، ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا، اور یہ بچانا بھی خوش دلی کے ساتھ ہو۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ان سے بچائے گا تو گویا کہ ان کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اسی روکنے کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور اسی کے میں مثالیں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات نفس بڑی شدت کے ساتھ ایک گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ تصوراتی اعتبار سے اس گناہ کی لذت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں گا تو مزہ آئے گا، سنوں گا تو مزہ آئے گا، بولوں گا تو مزہ آئے گا، چھو لوں گا تو مزہ آئے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات روک تو لیتے ہیں لیکن خوش دلی قائم نہیں رکھ پاتے ہیں، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، دل میں شکوہ آ جاتا ہے، زبان پہ بعض اوقات شکوہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، ہر چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہے، یہ مذہب ہمارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا بھی لوگ بول دیتے ہیں کیا یار مذہب نے ہر چیز کو روک دیا ہے، جس میں ہمیں مزہ آتا ہے اس سے روک دیتا ہے۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ اب آپ کا رکنا اس گناہ سے آپ کو وہ فضائل نہیں دلوائے گا جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ رکنا ہوگا۔ ایسی بعض اوقات ماں باپ کسی گناہ سے روکتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں گناہ سے، لیکن جھجھلاہٹ، بیزاریت، چچڑا پن، لہجے میں سختی، پاؤں پٹکتے ہوئے چلے جائیں گے اور اس گناہ سے رک جائیں گے۔ تو اب یہ رکنا حقیقتاً صبر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری بے صبریاں کر لی ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ بغیر زبان پہ شکوہ شکایت جاری کیے گناہ سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روک لینے کا نام، یہ ہے صبر۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب صبر کی شرعی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا مخلوق کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر قلب و زبان کو شکوہ شکایت سے روکنا، ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روکنا، عبادات کو مکمل طور پہ خوش دلی سے ادا کرنا، اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے فرحت قلب کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اس کا نام صبر ہے۔
تو یہ ہے ایک جامع تعریف کہ اس میں صبر کے تمام اقسام آ جائیں گی۔ ویسے آپ بہت سارے پروگرامز دیکھیں گے، اس میں صبر کی ادھوری تعریفیں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات عوام سے پوچھا جاتا ہے آپ کی نگاہوں میں صبر کیا ہے، آپ کی نگاہوں میں صبر کیا ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ بیچاروں کو صبر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق جواب دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس سے کیا اس قسم کے پروگرام سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے پروگرام کا کہ جب کسی کو کوئی معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے اور کچھ سیکھنے کو ہی نہیں مل رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی افلاطون کی طرح بولے چلے جا رہے ہیں، نہ اس شریعت ملحوظ ہے، نہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا تصور پیش فرمایا ہے اس کا لحاظ ہے، تو کیا فائدہ پھر ایسا؟ تو کوئی برا بھی نہ مانے، خیر بہرحال میرا کسی پروگرام پہ تنقید کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں اس کو مضر سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے لوگ دیکھتے ہیں، خصوصاً ینگسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہی میں سے کسی تعریف کو پسند کر لیتے ہیں کہ ہاں شاید یہ سب سے اچھی تعریف ہے، اور پھر وہ اس ادھوری تعریف کے پیش نظر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں صابر ہوں، تو پھر وہ حقیقت صبر تک نہیں پہنچ پاتے، اور جب نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری فضیلتوں سے محرومی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب یہ یاد رکھیں کہ صبر کی شرعی تعریف یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا مخلوق کی طرف سے آنے والی پریشانیوں، مصیبتوں پر اپنے زبان و قلب کو شکوے سے روکنا، ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، جن عبادات کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں مکمل شرائط اور تقاضے کے مطابق فرحت قلب کے ساتھ ادا کرنا، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا انہیں خوش دلی کے ساتھ چھوڑ دینا، ان سے بچ کر رہنا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو یہ صبر جس کو حاصل ہو جائے وہ کامل ترین انسان ہے۔ تو جتنے میرے بھائی بہن مجھے اس وقت سن رہے ہیں وہ ذرا اس تعریف کی روشنی میں اپنی سابقہ زندگی میں کیے گئے صبر کا حساب کتاب کر کے دیکھ لیں کہ کیا واقعی آپ نے صبر کیا تھا، یا صبر کی ایک ظاہری صورت تو تھی آپ کی دانست میں، آپ کے تصور میں، لیکن حقیقت صبر تک آپ نہیں پہنچ پائے تھے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت و مصیبت آئی اور آپ کے قلب و زبان پہ شکوہ جاری ہو گیا تو آپ نے بے صبری کی تھی۔ اگر مخلوق کی جانب سے کوئی ایسی مصیبتیں آئیں اور آپ نے زبان و قلب سے شکوے کیے اور شکایتیں کیں اور انتقامی کارروائی کی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اگر آپ نے عبادات کی ادائیگی بوجھ سمجھ کر کی ہے، تنگ دلی کے ساتھ کی ہے، اس پہ کمنٹس دے دیے ہیں، بیڈ کمنٹس دیے ہیں کہ یار کیا اللہ نے عبادت، یار یہ نہ ہوتا نا بہت اچھا تھا، لیکن کیا کریں اب تو کرنا پڑتا ہے، تو یہ عبادت کی ادائیگی پر بے صبری کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اس پہ صبر نہ کر سکے۔ ایسی گناہوں کے پرہیز پر کچھ آپ نے ایسے ہی الٹے سیدھے کلمات اگر کہہ دیے تھے اور گناہ سے بچے تو تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بچے تھے، بہت ہی تنگ دلی کے ساتھ اپنے آپ کو روکا تھا صرف مخلوق کی رضا کے لیے، تو اس میں ریاکاری کا عنصر تو ہے لیکن اس کو ایک بے صبری کا نام بھی دیں گے کہ یہ بے صبری کے ساتھ آپ گناہ سے بچے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر ایسا کبھی ہوا ہے کہ بے صبری ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ باقی یہ کہ یاد رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جسے مخلوق کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، اس میں خاص طور پر اگر آپ کسی عالم اور مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں اس لیے کسی کی زیادتی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بے صبری نہیں ہے۔ ایسی آپ کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، جج آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں یا وکیل کبھی جیسے جرح کر رہے ہیں اور آپ اس میں کوئی جواب دے رہے ہیں تو یہ بھی بے صبری میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جیسے بچیاں ہوتی ہیں بعض اوقات میکے آتی ہیں تو ماں وغیرہ پوچھتی ہے کہ بیٹا کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتاؤ، تو بعض اوقات جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے موٹے معاملات تو بتاتی نہیں ہیں، ہمیں ٹھیک چل رہا ہے سب صحیح ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں سے مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ بعد میں جب زیادہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو بڑے ہی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جب ہم پوچھا تھا اس وقت تم نے کیوں نہیں بتایا، اب معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے اور بگڑ گیا، اب تم ہمیں بتا رہی ہو تو اب ہم کیسے اس کو سنبھالیں۔ تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بچی اپنے ماں باپ کو کوئی ایسی بات بتاتی ہے اور اس میں بھی پھر اپنے آپ کو ذرا روک کر رکھیں، ایسا نہیں کہ ایک دم شروع ہو جائیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں بہت زیادہ ساس کو، شوہر کو، ایسا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا بیان کر سکتے ہیں اپنے خطائیں، اپنے جو معاملات ہیں اپنی غلطی بھی بیان کریں، ان کی بھی کریں، لیکن بالکل سلیقے کے ساتھ کہ میرا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ بس دل میں یہ سوچیں کہ اگر ماں باپ نہ پوچھتے تو شاید میں نہ بتاتی، تو بالکل نارمل انداز میں بتا دیں کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تو جہاں صحیح ضرورت ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں پر انسان اس طرح اگر کسی کے بارے میں بتا دیتا ہے، کسی کی زیادتی کا تذکرہ کر دیتا ہے تو وہ بے صبری میں
نہیں آئے گا، اور بلا ضرورت اگر کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم بعض اوقات دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق وقت نہیں گزار سکتے، پابندیاں ہوتی ہیں، اس ٹائم سے اس ٹائم تک سونا ہے، اس ٹائم ناشتہ ہے، اس وقت پہ تمہیں کام کرنا ہے، اس وقت دوپہر کا کھانا ہے، پھر یہ وہ، اس میں اگر آدمی نہیں بھی چاہ رہا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان جیل میں ہو اور جیلر سخت قسم کا ہو تو انسان اس کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہ ہو، پھر شکوہ کروں گا تو مارے گا، پیٹے گا، سختیاں کر دے گا، پابندیاں بڑھا دے گا۔ تو جب ایک عام جیل کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر جانے والا اس کی پابندیاں برداشت کرتا ہے، اور اگر جیلر خطرناک ہو تو اس سے ڈرتا اور خوفزدہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس طرف کا معاملہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دے رہے ہیں۔ تو جب یہ قید خانہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیدی کو تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اور یہاں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو بالکل بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی کئی سو سال کی عبادتیں بھی تباہ فرما دیتا ہے ایک غلطی کی بنا پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک گناہگار کو ایک سبحان اللہ کے بدلے میں بخش دے۔ تو اس لیے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ ان پابندیوں کو اگر ہم استقامت سے اختیار نہیں کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اور پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت ساری مزید مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ کافر کو بہت کچھ دے گا اللہ تعالیٰ، یہاں بہت دے گا، لیکن آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ لہٰذا اب اچھی طریقے سے ہمیں سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، نہ اللہ کی طرف سے نہ مخلوق کی طرف سے، میرے لیے عبادات میں بھی تخفیف پیدا ہو جائے، میں گناہ کروں تو بس اس کو کرنے دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بس آزادانہ ایک زندگی گزاریں، تو ہم اپنے آپ کو صبر سے دور رکھتے ہیں اور ہر طریقے سے معاملات کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چاروں صبر کی اقسام کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنا، یہی ایک مومن کے لیے کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، اور اس کمال کو ہمیں اختیار کرنا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا جب یہ ذہن بن جائے گا کہ دنیا میں ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں تو بس پھر ہمیں اچھا رویہ ہی رکھنا ہوگا۔ بلا تمثیل آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات قیدی 10 سال کے لیے جیل میں جاتے ہیں، لیکن 4، 5 یا 6 سال میں ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ جی اس کا رویہ بہت اچھا تھا، اس نے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، بہت اچھے انداز سے وقت گزارا، تو اس کی سزا میں تخفیف ہو گئی۔ تو یوں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے تو اس کو آسانیاں اور سہولتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو بس ذہن یہ بنا لے کہ دنیا تو ہے ہی میرے لیے قید خانہ، اور اس میں مصیبتیں پریشانیاں تو آنی ہیں۔ جب یہ ذہن بن جائے گا تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بے صبری پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے لیے اس چیز کو منتخب کر لیتے ہیں، حتمی اس کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے ضرور ملنی چاہیے، اور جب نہیں ملتی تو پھر ہم اس کے اوپر بے صبر ہو جاتے ہیں۔ اگر مکان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ مکان مجھے ضرور ملنا چاہیے، نہیں ملے گا تو میں شکوہ شکایت کر دوں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مکان نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ بس میں قید خانے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی کوئی چیز تو ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے قیدی جیل میں ہوتے ہیں، انہیں بہت ساری سہولیات نہیں ملتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، ایسے میں بالکل اللہ کی رضا کی خاطر صبر کروں گا۔ تو جب اس طرح ذہن بن جائے گا تو صبر کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس پہ مزید ہم حصول پر بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرے گا، اور ان آزمائشوں کے ہماری جانب متوجہ کرنے میں مطلوب شرع امتحان ہے۔ پھر جو اس امتحان پر پورا اتر آتا ہے اس کے لیے انعام کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ 155، 156 اور 157 نمبر آیات میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ارشاد فرماتا ہے اور ضرور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں سے کچھ ان کی کمی میں سے، ان میں سے کچھ شے کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، انہیں ضرور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کچھ شے کے ساتھ جو خوف سے ہوگی، بھوک سے ہوگی اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ خوف دے کر ہمیں آزماتا ہے، خوف زدہ لوگوں کا خوف ہو جاتا ہے، زوال عزت کا خوف ہو جاتا ہے، کچھ چھن جانے کا خوف ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مختلف قسم کے خوف ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس آزمائش پہ پورا اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا میرے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے، یہ زوال عزت کا خوف پیدا، خوف دور کیوں نہیں کرتا، اور یہ وہ اس طرح نہیں، بلکہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایسے ہی بھوک کے ذریعے آزمائے گا، جیسے مختلف ممالک میں، ہمارے یہاں تھر میں جیسے بھوک کا بہت زیادہ معاملہ چلتا ہے، ایسی آپ دیکھیں شہروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے کیسے تیسے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے اپنے گھر کے حالات کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو پڑوسی تک نہیں جان پاتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اور وہ بیچارے فاقے کر رہے ہوتے ہیں، روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کبھی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کھانے میں بھی گوشت کبھی پورے سال نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے مالوں کی کمی سے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یوں ہی جانوں کی کمی دو طریقے سے ہوتی ہے کہ جو موجود ہیں ان کو لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ واپس، کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی بیٹا ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، جوان بیٹا ہے، اور بعض اوقات جانوں کی کمی یوں ہوتی ہے کہ دیتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض بہنیں ہوتی ہیں، کپلز ہوتے ہیں، ان کے بچے نہیں ہو رہے، 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، اور لوگ ان کو مختلف طریقوں سے تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا تشویش ہوتی ہے کہ جیسی شادی ہوئی نہیں ابھی، بھئی کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے، خوشخبری ہے کہ نہیں، اتنا پوچھیں گے آ کے جو کسی کو نہ احساس ہو تو احساس ہو جائے۔ تو اس طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بچوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائے گا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور